بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور جمہوریہ تیونس کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے آج صبح صومالیہ کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 207 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,32,800 ہو گئی ہے، اور امریکہ کے صدر نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے ڈیموکریٹک پارٹی کے حریف کو 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشنز میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سید کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کے آغاز میں صاحب اسم امیر نے تیونس کے صدر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران کو خوش آمدید کہا اور دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات کی تعریف کی۔ صاحب اسم امیر نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا اور قطر اور تیونس کے برادر عوام ان سے مستفید ہوں گے۔ جواب میں تیونس کے صدر قیس سید نے قطر میں ان کی آمد پر ان کے والہانہ استقبال اور میزبانی کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ماضی میں صاحب اسم امیر کے ساتھ متعدد ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ مستقبل میں بھی صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقاتوں اور مذاکرات کی خواہش رکھتے ہیں۔ صدر قیس سید نے کووڈ-19 کی وبا کے دوران ریاست قطر کی جانب سے تیونس کو دی جانے والی امداد کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اکتوبر سن 2021 میں قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کرائے جانے سے متعلق صاحب اسم امیر کے اعلان کی بھی تعریف کی۔ صاحب اسم امیر اور تیونس کے صدر کی آج کی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر پالیٹکس، اقتصادیات، ڈیولپمنٹ، صحت، ایجوکیشن اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر لیبیا کے موجودہ حالات بھی زیر بحث آئے۔ تیونس کی ڈپلومیسی کی تعریف کرتے ہوئے صاحب اسم امیر نے صدر قیس سید کو لیبیائی مذاکراتی فورم کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ یہ مذاکراتی فورم اقوام متحدہ کی سرپرستی میں تیونس میں منعقد ہوا تھا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے موزمبیق کے صدر فلپ جسینتو نایوسی کو ان کے ملک کے شمالی علاقے میں کیے گئے ایک حملے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس حملے میں علاقے کے کئی دیہاتوں اور ایک فٹ بال گراؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اپنے پیغام میں صاحب اسم امیر نے مذکورہ حملے میں ہونے والے زخمی افراد کی جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس حملے میں ہونے والی ہلاکتوں پر موزمبیق کے صدر کے نام تعزیت کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے موزمبیق کے وزیر اعظم کارلوس اگسٹینو کو اس حملے میں ہونے والے جانی نقصانات پر تعزیت کا تار ارسال کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج صبح پرتگال، انڈونیشیا اور ایران کے نئے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کے نسخے پیش کیے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے نئے سفراء سے ان کے سفارتی مشنز میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور توقع ظاہر کی کہ دوحہ میں ان کے قیام کے دوران قطر اور ان کے ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے آج صبح بھارت کے سفیر ڈاکٹر دیپک متال نے بھی ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج صبح صومالیہ کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اور صومالیہ میں اقوام متحدہ کے معاون مشن کے نگران جیمز کرسٹوفر سوان نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور اقوام متحدہ کے تعلقات اور صومالیہ کے معاملات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل
کینتھ میکنزی سے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور امریکہ کے مابین فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف کے دورہ امریکہ کے دوران انہوں نے امریکہ کی ریاست میزوری میں طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے قطر کے لیے تیار کیے جانے والے F-15 طیاروں کی تیاری سے متعلق معلومات حاصل کی۔ جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم نے بوئنگ کمپنی میں زیر تربیت قطر کی مسلح افواج کے جوانوں کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 215 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کے مزید 207 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,32,800 ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں متعلقہ اتھارٹی نے 130 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ان جگہوں اور مقامات پر ماسک نہیں پہنے تھے جہاں ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 54.3 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وائرس کے سبب 1.3 ملین سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اسی دوران میں 37.9 ملین افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ میکسیکو میں مریضوں کی تعداد 1 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ وہاں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے۔ کل امریکہ میں کورونا وائرس کے 1 لاکھ سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ کیے گئے تھے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سوڈان کے انقلابی فرنٹ اتحاد کی مسلح تحریکوں کے لیڈرز آج خرطوم واپس پہنچ گئے ہیں۔ ان کی واپسی دارفور، جنوبی کردفان اور بلیو نیل کے علاقوں میں سرکاری فورسز کے ساتھ 10 سالہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہوئی ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع خلوصی اکار نے لیبیا کے وزیر دفاع صلاح الدین النمروش کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی لیبیا کے اندر سیکیورٹی اور امن و سلامتی بحالی اور لیبیا کی جغرافیائی سالمیت کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں برابر شریک ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ترکی کی فوج لیبیا کی فوج کو تربیتی سروسز اور مشاورت فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ اسی دوران میں لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نے اعلان کیا ہے کہ تیونس میں لیبیا کے سیاسی مذاکرات میں شامل گروپوں کے نمائندے اگلے سال لیبیا کے اندر صدارتی اور پارلیمانی الیکشنز کرانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ یہ الیکشنز 24 دسمبر 2021 کو منعقد ہوں گے۔ ادیس ابابا سے آمدہ رپورٹس کے مطابق ایتھوپیا کے علاقے ٹگری میں باغی گروپوں نے ایریٹریا کے دارالحکومت اسمارا کے ہوائی اڈے پر راکٹ فائر کیے ہیں۔ ایتھوپیا میں اب بھی کئی محاذوں پر لڑائی جاری ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کل رات اسمارا پر کم از کم 3 راکٹ برسائے گئے، جن میں سے 2 راکٹ ہوائی اڈے پر گرے۔ یاد رہے کہ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے رواں ماہ کی 4 تاریخ کو شمالی علاقے میں باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایتھوپیا کی فوج باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں اسلحے کے ڈپو سمیت جنگی ساز و سامان کو تباہ کرنے کے لیے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ دریں اثنا ایتھوپیا کے مغربی علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے ایک بس پر کیے گئے حملے میں کم از کم 34 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ فائرنگ کی اس واردات کے بعد ملک کے اندر سیکیورٹی کے فقدان کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ملک کے حالیہ صدارتی الیکشنز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے صدر کی جانب سے دھاندلی کے الزامات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کی حامی تنظیموں اور گروپوں نے مذکورہ احتجاجی مظاہرے کی اپیل کی تھی، جس میں شرکت کے لیے صدر کے سپورٹرز مختلف علاقوں سے آئے تھے۔ مظاہرین کی تعداد کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ کل شام صدر ٹرمپ دارالحکومت کی مرکزی شاہراہ سے گزرے اور وہاں موجود مظاہرین سے مختصر ملاقات کی۔ واضح ہے کہ یہ احتجاج ایسے وقت ہوا ہے جب ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق الیکشن جیتنے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹوں کا ہدف حاصل کر چکے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ملنے والی رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پہلی مرتبہ پبلکلی تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے ڈیموکریٹک پارٹی کے حریف جو بائیڈن کو 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشنز میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ تاہم انہوں نے اپنے جھوٹے دعووں کو دہرایا کہ الیکشنز میں دھاندلی کی وجہ سے جو بائیڈن کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔
امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ ملک کے اندر کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں فوری مؤثر اقدامات کرے اور یہ تسلیم کرے کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے یہ بات کورونا وائرس سے متعلق اپنی ایڈوائزری ٹیم کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک بیان میں کہی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ خان امیری میں صاحب اسم امیر اور جمہوریہ تیونس کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے آج صبح صومالیہ کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 207 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,32,800 ہو گئی ہے، اور امریکہ کے صدر نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے ڈیموکریٹک پارٹی کے حریف کو 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشنز میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔